کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے یا ایک ایٹم کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ذہن میں آتے ہیں، لیکن ان کے جواب ایسے نمبرز میں ہیں جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو پھر اتنے بڑے اور اتنے چھوٹے پیمانوں کو آخر سمجھا کیسے جائے، ان کے بارے میں بات کیسے کی جائے؟ چلیں آج اسی کو سمجھتے ہیں۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنے صفر ہیں اس میں؟ اسے لکھنا، پڑھنا یا اس کی اصل قیمت کا اندازہ لگانا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور سائنسدانوں کو تو روزانہ ایسے ہی نمبر سے نمٹنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس بارے میں بات کی بھی کیسے جائے؟ جب بات ہو کائنات کے ستاروں کی یا ایک سیل کے اندر موجود مالیکیولز کی، تو عام گنتی ناکام ہو جاتی ہے۔ ہمیں صاف طور پر ایک بہتر طریقے کی ضرورت تھی۔ اس مسئلے کا حل جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ ہماری کائنات انتہائی بڑی اور انتہائی چھوٹی چیزوں سے بھری پڑی ہے، اور ان سب کو ناپنے کے لیے ہمیں خاص زبان چاہیے۔ زمین کے وزن سے لے کر ایک الیکٹران کے وزن تک سائنس ایسی ہی انتہاؤں سے بھری پڑی ہے۔ اب ان نمبرز کو ان کی پوری شکل میں لکھنا نہ صرف بہت مشکل ہے، بلکہ اس میں غلطی کا امکان بھی بہت زیادہ ہے۔ سوچیں، ایک صفر کم یا زیادہ ہوا اور بس پورا حساب کتاب ہی غلط ہو گیا۔ لیکن خوش قسمتی سے اس مسئلے کا ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور حل موجود ہے۔ نمبرز کے لیے ایک قسم کا شارٹ ہینڈ جو نہ صرف انہیں لکھنا آسان بناتا ہے بلکہ سمجھنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سائنسی علامت، یعنی سائنٹیفک نوٹیشن۔ اس کے بس دو اہم حصے ہیں، ایک نمبر جو 1 اور 10 کے بیچ میں ہو، اور دوسرا 10 کی کوئی پاور جو اصل میں اس نمبر کے پیمانے یعنی اس کے سائز کے بارے میں بتاتی ہے۔ چلے اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا 6.022، اسے کہتے ہیں کوفیشنٹ۔ اس میں نمبر کے بنیادی ہندسے ہوتے ہیں، اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہ ہمیشہ 1 سے بڑا یا اس کے برابر اور 10 سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اگلا حصہ ہے اساس یعنی بیس، جو ہمیشہ 10 ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا پورا نمبر سسٹم یعنی ڈیسیمل سسٹم اسی 10 کے گرد گھومتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے سب سے طاقتور حصہ، قوت نما یعنی ایکسپوننٹ۔ اس مثال میں یہ 23 ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹ کو کتنی جگہیں آگے یا پیچھے لے کر جانا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو اصل میں نمبر کے سائز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ آئیے کچھ حقیقی مثالوں کے ساتھ اس شارٹ ہینڈ کی طاقت کو دیکھتے ہیں۔ زمین کا وزن دیکھیں، معیاری شکل میں اتنے سارے صفر ہیں کہ اسے پڑھنا اور لکھنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن سائنسی علامت میں دیکھیں کتنا صاف اور سادہ ہے۔ 5.972 ضرب 10 کی طاقت 24، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہے۔ اور یہ صرف بڑے نمبرز کے لیے نہیں ہے، بہت چھوٹی مقداروں کے لیے بھی یہ اتنا ہی کارآمد ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم کا قطر دیکھیں، یہاں قوت نما منفی ہے یعنی -10، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نمبر کتنا چھوٹا ہے۔ مطلب یہ سسٹم دونوں انتہاؤں پر بہترین کام کرتا ہے۔ تو سائنسی علامت صرف نمبرز لکھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اصل میں ہمیں ان نمبرز کے پیمانے کو، ان کے سائز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کائنات میں چیزوں کا موازنہ کرنے کا ایک بالکل نیا نظریہ فراہم کرتا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور زبردست تصور سامنے آتا ہے، مقدار کا درجہ یا آرڈر آف میگنیٹیوڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف 10 کی پاور کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی بڑی یا چھوٹی ہے۔ اس سے بہت مختلف سائز کی چیزوں کا موازنہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ ایک انسان کا سائز ہے تقریباً 10 کی پاور 0 میٹر، ماؤنٹ ایورسٹ 10 کی پاور 4 اور زمین 10 کی پاور 7 کے درجے میں ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، ایک وائرس 10 کی پاور -7 اور ایک ایٹم 10 کی پاور -10۔ صرف قوت نما یعنی ایکسپوننٹ کو دیکھ کر ہی ان کے سائز کا بہت بڑا فرق صاف نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ صرف ریاضی کی کوئی چال نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ٹول ہے، ایک ایسا آلہ جس نے سائنس اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ممکن بنایا ہے۔ سائنسی علامت کے بغیر فلکی طبیعت، کوانٹم میکینکس اور کیمسٹری جیسے شعبوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ زبان ہے جو سائنسدانوں کو کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے رازوں پر کام کرنے اور اپنے نتائج کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی طاقت دیتی ہے۔
مشہور ماہر فلکیات کارل سیگن کا یہ قول ہمیں اس وسعت کی یاد دلاتا ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں، اور سائنسی علامت وہ ٹول ہے جو ہمیں اس بہت بڑی جگہ کو نہ صرف ناپنے بلکہ شاید بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو سائنسی علامت صرف ایک طریقہ کار سے کہیں زیادہ ہے، یہ کائنات کو سمجھنے کا ایک کوڈ ہے، اور یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، جیسے جیسے ہماری کھوج آگے بڑھے گی یہ طاقتور کوڈ کائنات کے مزید کون کون سے رازوں سے پردہ اٹھائے گا؟